سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور، کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے، مل کے کہیں سرور، کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور، کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو تعمیر کے بعد رب کی طرف سے حکم آیا کہ پیارے خلیل، تم نے میرے حکم کی تعمیر کی، اب اپنی محنت کا صلہ مجھ سے مانگو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کیا؟ عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا باری تعالیٰ اگر تو نے مجھ کو اس محنت پر انعام عطا کرنا ہے تو میں اور کچھ نہیں مانگتا، جس محبوب کے صدقے کائنات کو بنایا ہے میری اولاد میں اس محبوب کی جلوہ گری فرما دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس پہلے شعر کے مصرع کے اندر کہ یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے باغ کا خوبصورت پھول میں آپ کو کہوں گا، آپ کے باغ میں بہت سارے پھول کھلے، یعنی آپ کی اولاد میں بہت سارے انبیاء جلوہ گر ہوئے تشریف لاتے رہے، مگر جیسی جلوہ گری آپ کی ہوئی، جتنا خوبصورت پھول حضرت خلیل اللہ کے باغ کا رب تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ یہ مفہوم ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے اس کلام کے مصرع کا، اس واسطے مل کے کہیں باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ، کہوں حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ، کہوں جانے مرادوں کا تمنا، کہوں تجھے اللہ اکبر، زور سے ذرا
یا رسول اللہ یا علی فَاقْتُلُوهُ جانے مرادوں کا نے تمنا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے